بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھنڈو چلے گئے۔ یہ جگہ چھوٹے بڑے مندروں سے بھری پڑی تھی۔ یہاں زیادہ ہندو لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ ہندو جوگی اپنے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس علاقے میں آنے ہی نہ دیتے۔ یہاں کے بڑے مندر کا جوگی اپنے آپ کو استھا کی شکل میں تبدیل کر کے لوگوں کو ہراساں کیا کرتا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہو جاتا اور مسجد کے صحن میں کنڈلی والا سانپ بن جاتا اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھنڈو پہنچے تو ان کو ہندو جوگیوں کی کارستانیوں سے مطلع کیا گیا۔ آپ کو بھی مندروں کے علاقے میں جانے سے لوگوں نے منع کیا، مگر آپ نے فرمایا اب تو میں اپنا قیام بھی بڑے مندر میں ہی رکھوں گا۔ یہ کہہ کر بڑی مندر کی طرف گئے۔ مندر کے اندر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے جوگیوں کو بیٹھا دیکھ کر فرمایا، تمہارا وہ جوگی کہاں ہے جو اپنے آپ کو اژدہائی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے؟ یہ بات سن کر ایک نوجوان پجاری چراغ پا ہو گیا اور آپ کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظر بھر کر دیکھا اور آن کی آن میں سارے کے سارے پجاری پتھر کے بن گئے۔ پھر مندر کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک بے لباس جوگی ایک بت کے آگے بیٹھا جاپ کر رہا تھا۔ آپ کی آہٹ پا کر غصے سے آپ کی طرف مڑا اور نہایت بدتمیزی سے بولا، تم نے میرے چیلوں کو پتھر کا بنا دیا ہے، اب میری تپسیا میں مخل ہونے آیا ہے، آج تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، تم ایک باکمال پنڈت ہو مگر ابھی نامکمل ہو۔ یہ بات آپ کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ پنڈت نے چمگادڑ کی طرح مندر کے ستونوں کے درمیان اڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، تم اژدہا کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا روپ بھی بدل لیتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ پنڈت ایک کیڑے کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر ترس آنے لگ گیا۔ آپ نے اس کو سیدھا کیا اور وہ اس طرح اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا، مگر اس کی تڑپ دیدنی تھی، وہ فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ آپ نے اس کا نام کمال پنڈت ہی رکھ دیا۔ بعد میں اس کے 500 چیلے بھی مسلمان ہو کر آپ کی مریدی میں داخل ہو گئے اور وہ مندر ایک بہت بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گیا اور اس قصبے کا نام بھی مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے کثرت آباد رکھ دیا گیا۔ آپ جس حجرے میں سلوک و عرفان کا درس دیا کرتے تھے ان کو دارالامان کہا جاتا تھا۔ یہاں بڑے علماء اور مشائخ حضرات تشریف لاتے اور علم کے چشمہ صافی سے شکم سیر ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عالی مرتبہ فرمایا تھا کہ بڑے بڑے ولی آپ کی خدمت میں رہنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے درس و تدریس کو نہایت شوق و لگن سے سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دیں جو ناقابل فراموش ہیں۔